رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا، کہ یقیناً کافر پر اس کی قبر میں 99 بڑے زہریلے اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، تنحسہ وتلدغہ، جو اس کو نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں اور اس کو ڈستے ہیں، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی بتلایا گیا اس میں کہ اگر یہ منزل میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے آنے والی تمام منازل اس کے لیے آسان ترین ہو جائیں گی، اور اگر کوئی شخص اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آگے آنے والی تمام منازل اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا تنحسہ وتلدغہ حتى تقوم الساعة لو ان تنینا منها نفخ فی الارض ما انبتت خضرا، رواہ الدارمی وروى الترمذی نحوہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ سلسلہ وار درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں سے عذاب قبر کے ثبوت کے متعلق احادیث آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، سابقہ احادیث میں ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی بتلایا گیا اس میں کہ اگر یہ منزل میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے آنے والی تمام منازل اس کے لیے آسان ترین ہو جائیں گی، اور اگر کوئی شخص اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آگے آنے والی تمام منازل اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، عذاب قبر یہ برحق شے ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کافروں کو جو قبر میں عذاب دے گا، پھر وہ عذاب کس نوعیت کا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، اس حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا، کہ یقیناً کافر پر اس کی قبر میں 99 بڑے زہریلے اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، تنحسہ وتلدغہ، جو اس کو نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں اور اس کو ڈستے ہیں، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی عزیزان محترم، کافر کے بارے میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ کافر جو بھی ہوتے ہیں، مشرک جو بھی ہوتے ہیں، منافق جو بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دائمی اور سخت ترین عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ تو پھر اس کی ابتدا اور اس کا آغاز قبر سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بتلایا گیا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 بڑے اژدہوں کو اللہ رب العزت مسلط کر دیتا ہے، ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ اب یہاں پر 99 اژدہوں کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا، عدد کی تخصیص کس وجہ سے ہے، تو اس کے حکمت شارحین نے بیان فرمایا، بتلایا گیا ان میں سے ایک یہ کہ جو بھی شخص کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ کافر و مشرک جس ذات بابرکت کے ساتھ اس نے شرک کیا، جس کا انکار کیا، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہیں وہ بھی 99 ہیں۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ کافر جس ذات کے ساتھ اس نے شریک کیا، اس ذات بابرکت اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہے وہ 99 ہے۔ تو لہذا ہر ایک اسم کے بدلے میں ایک اژدہے کو اس کو عذاب اور سخت تکلیف دینے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مسلط کیا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے دنیا میں صرف ایک حصے کو اللہ نے نازل کیا، اور وہ ایک حصے کی برکت یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جن آپس میں وہ اپنے
باہمی جو ہے سنا ان کے اندر محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح جانور ہیں کہ وحشی جانور بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں پر ان کو بڑا رحم اور ان کو پیار آتا ہے، تو اللہ کی وہ ایک رحمت کی برکت ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے 99 رحمت کے حصے آخرت میں مومن بندوں کے لیے اللہ نے مختص رکھے ہیں، تو لہٰذا 99 رحمت کے حصے اللہ مومنوں کو عطا کرے گا، اور ان 99 رحمتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کافروں کو ہر ایک رحمت کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک اژدہا ان کے لیے مقرر کر دے گا۔ الغرض عزیزان محترم، کئی وجوہات اس کی بتلائی گئی، چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ جو اژدہا جو کافروں پر مقرر کیا جائے گا عذاب دینے کے لیے، وہ کتنا سخت ترین ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے جو اژدہے، دنیا کی جو سانپ ہوتے ہیں، اس پر ہم اس کو ہرگز قیاس نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اژدہے کی جو زہریلی کیفیت ہوگی اس کو بھی بیان فرمایا کہ لو ان تنینا منہا نفخ فی الارض ما انبتت خضیرا، اللہ اکبر، کہ اگر وہ ایک اژدہا اگر زمین پر صرف پھونک مار دے تو پھر اس کی اندر زہریلی اتنی کیفیت ہے، اتنا وہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس کے زہر کا اثر اتنا حد درجے بڑا ہوا ہے کہ ما انبتت خضیرن، ایک مرتبہ اگر کوئی اژدہا وہ زمین پر پھونک مار دے تو پھر زمین پر ہریالی نہیں اگے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دیکھیے کتنا سخت ترین عذاب اللہ نے کافروں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اس روایت کو امام دارمی نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصوّي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه، رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو ہم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ جب پڑھائی، ووضع فی قبرہ وصوّی علیہ، اور جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، وصوّی علیہ، پھر ان کے قبر کی مٹی کو جب برابر کر دیا گیا، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک عمل آپ نے کیا، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں ہم نے بھی اللہ کی تکبیر کو بیان کیا۔ عزیزان محترم، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح اور تکبیر آپ نے اللہ کی کیوں بیان فرمائی؟ تو اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو تسبیح یہاں پر تعجب کے لیے تھی، یا پھر یہ بتلایا گیا کہ تسبیح پاکی بیان کرنے کے لیے تھی، اور پاکی کس چیز کی؟ پاکی اس چیز سے کہ اللہ رب العزت پاک ہے کہ کسی بندے پر وہ ظلم کرے۔ لیکن آگے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح کرنے کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبد صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی تنگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنگی کو دیکھنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر و تحلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور ہوتا بھی یوں ہے کہ جب اس طرح کے مقامات کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر بندے کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی جلالت، اس کی عظمت وہ جو ہے سنا مستحضر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت
جو چاہے جس کے ساتھ چاہے اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ دیکھیے صحابی رسول ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ کیسے صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سید الانصار، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الانصار فرمایا، اور آپ انصاری قبیلے میں سے جو اوس قبیلہ تھا آپ اس کے سردار تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، جب آپ کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ٹھہر کر اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل کو بیان کیا، یعنی کہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں تسبیح و تہلیل کو پڑھتے رہے۔ اور فراغت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، لما سبحت ثم کبرت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح و تہلیل اتنی دیر تک آپ نے کیوں بیان کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس صالح نیک بندے پر ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب میں نے تکبیر اور تسبیح کو بیان کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہم کو چند باتیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل قبور کے حالات کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی نہیں، جب آپ وہ اندر کا جو معاملہ تھا اگر وہ مشاہدہ نہ فرماتے تو پھر آپ یہ بات کیوں کر فرما سکتے تھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو اہل قبور کے حالات کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کو اس سے باخبر رکھا۔ اور دوسری بات ہم کو حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر، جیسے کہ بعض مقامات پر یہ رواج ہے کہ اذان کہی جاتی ہے، تو پھر یہ بھی درست اور صحیح عمل ہے، کیونکہ اذان میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی تکبیر ہے۔ اور اسی طرح قبر میں جس وقت میت کو رکھا جاتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، جیسے کہ پچھلے احادیث میں بھی گزرا ہے کہ منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شیطان جو لعین ہے اس آخری وقت میں بھی آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی شیطان کا خطرہ محسوس ہو، کھٹکا محسوس ہو، تو فوراً اذان دی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کی وجہ سے، اللہ کی اس تکبیر کی وجہ سے شیطان وہ سن کر 36 میل وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میت کے لیے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو لہذا میت کو راحت عطا کرنے کے لیے جیسے سنا وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ ترغیب دی کہ وہاں پر ہم ٹھہر کر تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی کو بیان کرے۔ اور عزیزان محترم، کوئی بدبخت اب یہاں پر یہ بات نہ کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے تو پھر وہاں ان کی قبر تنگ کیوں کر دی گئی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہونا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب ہو، یہ اللہ کی شایان شان نہیں، وہ اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو عمل کیا ہے، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے وہاں کی تمام مصیبتیں دور ہو گئی، وہاں ان کو راحت و سکون ان کو میسر ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو عمل کیا ہم امتیوں کے لیے کیا، تاکہ ہم امتی اس عمل کو سن کر پڑھ کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو بتلائیں، اور جب بھی میت کے ساتھ دفن کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس طرح کا عمل کر کے میت کو جو ہے سنا ہم آرام اور سکون پہنچا سکیں اور اس کے لیے راحت کا سامان ہم کر سکیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رواہ النسائی۔ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شان میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کے لیے
تحرکو لہو العرش، کہ جن کے لیے عرش کو ہلایا گیا، یعنی جب ان کی روح مبارکہ جب عرش آسمانوں کی طرف گئی تو پھر آسمان وہ آپ کی آمد کی وجہ سے خوشی میں جھومنے لگا، وہاں کے فرشتوں نے آپ کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا، وفتحت لہو ابواب السماء، اور جب آپ کی روح مبارکہ آسمانوں کی طرف چلی تو پھر ان کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، پھر یہ بتلایا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضم ضمۃ، ان کو ہلکا سا ان کو دبایا گیا، ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قبر تنگ ہوتی ہے، ان کو بھی قبر دباتی ہے، اور کافروں کو بھی قبر دباتی ہے، لیکن دونوں کے دبانے میں فرق بیان کیا گیا، اور اس کی مثال یوں دی گئی کہ مومن کو قبر کس طرح دباتی ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، اس طرح مومن کو بڑے پیار و محبت سے قبر دباتی ہے، اور لیکن جب کافر کو قبر دباتی ہے تو اتنا سخت ترین دباتی ہے کہ اس کے جو پھسلیاں ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے اتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جب ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہے تو پھر ہم کو اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ عزیزان محترم، کہ ہم دنیا کمانے میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی اقتدار، اس کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہیں ہم خبر جو کہ آخرت کی پہلی منزل ہے اس کو نہ ہم بھول بیٹھیں، بلکہ ہم ہمیشہ اس کو جو ہے نا اس کے لیے تیاری کرتے رہیں، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور ایسا کرنے والوں کی آخرت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی، آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور آخری وقت میں جب قبر میں ہم کو دفن کیا جائے گا مولا، اس وقت تیرا فضل ہمارے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایت ہمارے ساتھ شامل حال فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔